السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج سے ہم اپنی انگلش جرنی کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی انگلش نہیں پڑھی یا آپ کی بنیاد کمزور ہے تو فکر نہیں کرنی، اس کورس میں ہم ہر چیز بیسک سے ایڈوانس تک سیکھیں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم سیکھیں گے انگلش الفابیٹ، انگلش پروننسیشن، بیسک سینٹینس سٹرکچر۔ یہ تین چیزیں مضبوط ہو جائیں تو گرامر اور اسپوکن انگلش سیکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہ تین چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ بیسک ہیں۔ اس کے علاوہ انگلش سیکھنے کے لیے پیشنس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو آپ لوگوں نے پیشنس رکھنی ہے، ہر ویڈیو کو مکمل واچ کرنا ہے، اور ویڈیو کلاس پہ میں آپ لوگوں کو ہوم ورک دوں گا، وہ آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے۔ تو ٹائم ضائع نہیں کرتے اور آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ انگلش میں ٹوٹل 26 لیٹرز ہوتے ہیں، اے بی سی ڈی سے لے کر زی تک 26 لیٹرز ہیں۔ اس میں سے جو 5 لیٹرز ہیں اے ای آئی او یو، یہ کیا ہیں؟ ووول ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو 21 لیٹرز ہیں وہ ہمارے پاس کونسوننٹس کہلاتے ہیں۔ اے ای آئی او یو کیا ہیں؟ یہ ان کو کیا بولتے ہیں؟ ووولز بولتے ہیں، کیونکہ ان کے بغیر کوئی بھی زبان مکمل نہیں ہوتی۔ ہم نے یہ کورس بالکل زیرو سے سٹارٹ کیا ہے، تو ہو سکتا ہے کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہوں جن کو پہلے تھوڑی بہت انگلش آتی ہے، ان کے لیے پہلی 1-2 ویڈیوز تھوڑی بورنگ ہو سکتی ہیں، لیکن جیسے جیسے ویڈیوز آتی جائیں گی آپ لوگوں کا انٹرسٹ بلڈ ہوتا جائے گا، کیونکہ ہم بیسک سے ایڈوانس لیول تک چلیں گے۔ انگلش میں 2 طرح کے لیٹر ہوتے ہیں، کیپٹل اینڈ اسمال لیٹرز۔ جو اس طرف آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں یہ ہیں کیپٹل لیٹرز، اور جو اس طرف لیٹرز ہیں یہ ہیں اسمال لیٹرز۔ کیپٹل لیٹرز کے استعمال کیپٹل لیٹرز مطلب کہاں کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں؟ تو سینٹینس کے شروع میں، کسی پرسن کے نام میں، کنٹری کے نام میں، سٹی کے نام میں جو پہلا ورڈ ہوگا وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ کیپٹل ہوگا۔ جیسے ہمارے پاس یہ ایگزامپل ہے، علی لیوز ان پاکستان، تو علی کیا ہے؟ ایک پرسن ہے، تو علی کا جو پہلا ورڈ ہم نے لکھا ہے وہ کیپٹل لکھا ہے۔ اسی طرح سے پاکستان کا جو پہلا ورڈ پی ہے ہم نے کیپٹل لکھا ہے، کیونکہ پاکستان ایک کنٹری ہے۔ اگر اس کے علاوہ بھی کچھ ورڈز ہوتے اور ہم سینٹینس کا سٹارٹ کر رہے ہوتے تو ہم پہلا ورڈ جو کیپٹل لکھتے۔ پروننسیشن، انگلش کو ہمیشہ لکھنے کے مطابق نہیں پڑھا جاتا۔ انگلش میں کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جن میں کچھ لیٹرز جو ہوتے ہیں وہ سائلنٹ ہوتے ہیں۔ سائلنٹ لیٹرز کے رولز وغیرہ ہم ایڈوانس لیول کی ویڈیو میں پڑھیں گے، تو آج کی یہ ویڈیو ہے یہ بالکل بیسک ہے، تو اس لیے ہم صرف اس کی کچھ ایگزامپلس دیکھ رہے ہیں۔ جیسے پہلی ایگزامپل ہے ہمارے پاس نائف، تو اس کو ہم کنائف کبھی نہیں پڑھتے، کیونکہ یہاں پہ جو پہلا ورڈ کے ہے، کے لیٹر ہے، وہ اس ورڈ میں سائلنٹ ہے، تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ نائف پڑھیں گے، نائف۔ سیکنڈ ورڈز ہے اور کو ہم ہور نہیں پڑھتے۔ گھنٹے کی انگلش ہوتی ہے اور، تو اس کو ہم آر بولتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو پہلا ورڈ ہے ایچ وہ سائلنٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اونسٹ ہے، اونسٹ کو ہم اونسٹ کبھی بھی نہیں پڑھتے، کیونکہ اس کا جو پہلا ورڈ ایچ ہے وہ سائلنٹ ہوتا ہے، اس کو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اونسٹ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے اسکول ہے ہمارے پاس، اسکول SCOOL اسکول، تو یہ SCHOOL اسکول ہوتا ہے، لیکن اس میں ایچ سائلنٹ ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو اسکول پڑھتے ہیں۔ ایچ کا ساؤنڈ نہیں ہوتا، اس کو ہم سکول کبھی نہیں پڑھیں گے، اسکول پڑھیں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سینٹینس کا فارمولہ ہے۔ یہ انگلش سیکھنے کے لیے سب سے جو بیسک فارمولہ ہوتا ہے سینٹینس کا فارمولہ ہوتا ہے۔ یہ انگلش سیکھنے کا سب سے بنیادی فارمولہ ہے، اس لیے اس کو یاد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ۔ سینٹینس کی ڈیفینیشن ہے ایسے الفاظ کا مجموعہ جو مکمل معنی دے۔ جملہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جن سے مکمل جملے کا معنی ہمیں واضح ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ سینٹینس۔ جیسے آئی پلے کرکٹ، تو یہاں پہ میں کرکٹ کھیلتا ہوں، اس میں 3 طرح کے ورڈز ہیں، سبجیکٹ ہے، ورب ہے اور آبجیکٹ ہے۔ آئی اس میں کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے، پلے کیا ہے؟ ورب ہے، کرکٹ کیا ہے؟ آبجیکٹ ہے۔ سبجیکٹ ہوتا ہے کام کرنے والا، ورب ہوتا ہے کام، آبجیکٹ جس چیز پر کام ہو رہا ہو۔ تو یہاں پہ آئی کیا ہے؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ کرکٹ کھیلتا ہوں، تو آئی کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے، کیونکہ میں کام کرنے والا ہوں۔ پلے کیا ہے؟ کھیلنا ہے، کھیلنا مطلب کام ہے، تو پلے کیا ہے؟ یہاں پہ ورب ہے، اور کرکٹ کیا ہے؟ آبجیکٹ ہے، کیونکہ کرکٹ پر کام ہو رہا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ابھی بھی سمجھ نہیں لگی تو اس کی کچھ ایگزامپل دیکھتے ہیں، تو آپ لوگوں کو یہ 100% کلیئر ہو جائے گا۔ پہلی ایگزامپل ہے آئی ایٹ رائس، میں چاول کھاتا ہوں، تو آئی اس میں کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے جو کام کرنے والا ہے۔ ورب اس میں کیا ہے؟ ایٹ ہے، ایٹ مطلب کھانا، کھانا کیا ہے؟ ایک کام ہے۔ آبجیکٹ کیا ہے؟ رائس ہے، رائس مطلب چاول،
تو چاول اس میں کیا ہیں؟ آبجیکٹ ہیں جن پر کام ہو رہا ہے، تو یہ سبجیکٹ پلس ورب پلس آبجیکٹ، تو یہ ہمارا اسٹرکچر پورا ہو گیا۔ تو یہ ہمارا جو سینٹینس ہے یہ بالکل کمپلیٹ ہے۔ اسی طرح سے سیکنڈ ایگزامپل ہے علی ریڈز اے بک، علی ریڈز اے بک۔ علی اس میں کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے، ریڈز کیا ہے؟ ورب ہے، اور آبجیکٹ کیا ہے؟ بک۔ بک کیا ہے؟ جس پر کام ہو رہا ہے، جس پر کام ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ بک۔ تو تھرڈ ایگزامپل ہے شی ڈرنکس ملک۔ شی مطلب شی اس میں کیا ہے؟ شی اس میں سبجیکٹ ہے، ورب کیا ہے؟ ڈرنکس مطلب پینا، آبجیکٹ کیا ہے؟ ملک، دودھ۔ تو یہ تھی اس کی کچھ ایگزامپلس۔ تو اس کو ہم ڈیٹیل سے بھی پڑھیں گے، لیکن جن اسٹوڈنٹس کو بالکل بیسک نہیں آتی، یہ 2-3 ویڈیوز ان لوگوں کے لیے ہیں۔ ان کے بعد ہم ایڈوانس لیول کا کورس سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ وہی بات آ گئی جو میں آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ انگلش جملے میں عام طور پر 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں: سبجیکٹ مطلب کون، ورب مطلب کیا کر رہا ہے، آبجیکٹ مطلب کس چیز پر کام ہو رہا ہے۔ یہ فارمولا پورے کورس کی بنیاد ہے، اس وجہ سے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ یہ فارمولا اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا، کیونکہ یہ بنیاد ہے، بیسک ہے۔ آگے ہمارے پاس پریکٹس کے کچھ کویشچنز ہیں، ان میں آپ لوگوں نے سبجیکٹ، آبجیکٹ اور ورب فائنڈ کرنا ہے۔ تو آئی لائک ٹی میں سبجیکٹ کیا ہے، ورب کیا ہے، آبجیکٹ کیا ہے، یہ آپ لوگوں نے کمنٹ میں مجھے بتانا ہے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے پریکٹس ہے۔ احمد پلیز فٹ بال، اس میں سبجیکٹ کیا ہے، ورب کیا ہے اور آبجیکٹ کیا ہے۔ اسی طرح سے دے واچ موویز، تو اسی طرح سے اس کویشچن کا بھی آپ لوگوں نے بتانا ہے۔ آگے میں آپ لوگوں کو ہوم ورک دیتا ہوں، یہ ہوم ورک ہے۔ آپ لوگوں نے اپنے بارے میں کوئی بھی 5 آسان جملے لکھنے ہیں، جس طرح سے میں نے یہ آپ کو اگزامپل دی ہے اس طرح سے لکھنے ہیں، سیم ایز اٹ از نہیں ہونے چاہیے۔ بے شک غلط ہی ہوں لیکن آپ لوگوں نے لکھنے ضرور ہیں، کیونکہ یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے۔ بار بار پریکٹس کرنا ہمیں پرفیکٹ بناتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، آج کا لیکچر آپ کے لیے مفید رہا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے بیسک ماڈل وربز لے کر آئیں گے، تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ، چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔